بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ عبادتوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پہلے عشرے کو رحمت بنایا، دوسرے عشرے کو مغفرت بنایا، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی ہے. اور عبادتیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اہم اور بڑی عبادت جو اس میں فرض فرمائی ہے وہ روزہ رکھنے کی عبادت ہے. اور روزے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے تراویح کو بھی سنت قرار دے دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اس مبارک مہینے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکیں. اور تراویح کے علاوہ اور جو اس مبارک مہینے میں عبادتیں ضروری ہے اس میں سے آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہے کہ جس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی ناغہ نہیں فرمایا. آپ اتنا زیادہ اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مبارک مہینے میں شب قدر کو تلاش کرو. شب قدر ایسی مبارک رات ہے، خود اللہ قرآن پاک میں اس کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا. اس سے بڑھ کر اور شب قدر کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک جیسی کتاب جو اسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ نے وہ پوری کتاب شب قدر میں نازل فرمائی. اور پھر بعد میں جیسی جیسی ضرورت ہوتی گئی ویسے ویسے وہ نازل ہوتا گیا زمین کے اوپر. لیکن پورا کا پورا قرآن اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی اس مبارک رات میں ہی نازل فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کے بارے میں پھر آگے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کو اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ تم جانتے ہو یہ رات کتنی بڑی ہے، کتنی مبارک ہے، کتنی مقدس ہے؟ پھر اس کے بارے میں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر کی جو مبارک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. اور کیوں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے؟ اس لیے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، ہمارے درمیان، ہمارے آگے پیچھے، ہمارے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں. اور فرشتوں کے ساتھ میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اور پوری رات اللہ کو یاد کرنے والوں پر وہ لوگ سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، ان کے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں یہاں تک کہ دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی دن نکل جاتا ہے. حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے. اس وقت تک فرشتے زمین پہ ہوتے ہیں اور رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اور سلامتیں بھیجتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہوا ہے کہ شب قدر کی مبارک رات میں ایک دوسرے سے زیادہ مصافحہ کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا مصافحہ
کسی نہ کسی فرشتے سے ہو جاوے، کیونکہ اللہ اتنی کثرت سے فرشتوں کو نازل فرماتے۔ تو یہ جو مبارک رات ہے میرے محترم بزرگوں، اس کی تعین نہیں فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ رات کس رات میں، بلکہ اس رات کو پھیلا دیا پورے رمضان کے مہینے پر۔ اب یہ رات کسی بھی تاریخ میں ہو سکتی ہے، اس کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ شب قدر پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ قوی روایت یہ ہے کہ پورے رمضان کے مہینے میں شب قدر گھومتی رہتی ہے، مطلب وہ کس تاریخ کو ہوگی ہم کو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین نہیں بتایا۔ اگر ایسا بتا دیتے تھے تو پھر ہماری عبادتوں میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنی مبارک رات ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین نہیں فرمائی، تاکہ مسلمان رمضان کی ہر رات میں عبادت کر سکے، ہر رات میں جگ سکے، ہر رات میں تہجد پڑھ سکے۔ اور سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ سے پڑھنا چاہیے، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں، اور جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے اس کو بھی آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور جو آدمی فجر اور عشاء دونوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کے لیے رمضان کے مبارک مہینے میں چاہے نوافل میں ہمارے سے تھوڑی بہت کوتاہی ہو جائے اللہ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن فرائض میں کوتاہی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ عشاء کی نماز اگر ہماری تکبیر اولیٰ سے ہو رہی ہے اور فجر بھی ہم تکبیر اولیٰ سے پڑھ رہے ہیں اور وہ رات شب قدر تھی تو ہم کو اس کا غم اور افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پوری رات میں جاگنے کا ہم تمام کو ثواب عطا کریں گے۔ پوری رات کے جگنے کا ہم کو ثواب مل گیا، کس وجہ سے؟ شب قدر میں جاگنے، اس عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی وجہ سے۔ اس لیے شب قدر تو فکس ہے نہیں کون سی رات میں ہے، لیکن چونکہ اکثر علماء اکرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کی 27ویں شب ہے، اس لیے ہم لوگ رمضان کے 27ویں شب کو جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ کہ اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے 27ویں شب کو ہوتی ہے، اس لیے ہم اس میں عبادتیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، اس میں عبادتیں ہی ہونا چاہیے شب قدر کی مبارک رات میں، ورنہ اکثر لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادتوں کی بجائے ادھر ادھر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں اور گاڑیاں دوڑاتے ہیں روڈوں پر، راستوں پر، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ شہر کا سروے کرتے گھومتے رہتے ہیں، چلو یہ مسجد میں جا کر دیکھیں گے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، وہ مسجد میں جا کر دیکھیں گے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، فلانی مسجد میں چلو وہاں پہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی دوسری مسجد میں جا کر عبادت کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک بات یاد رکھو، سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا، یعنی مسجد حرام میں، حرم شریف کے اندر سب سے زیادہ، اس سے زیادہ ثواب کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا نہیں۔ خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے مسجد حرام میں نماز پڑھی وہ ایسا ہے کہ اللہ اس کو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس نے میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھی اس مسجد میں اللہ تبارک و تعالی 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں نماز پڑھی اللہ اس کو 10,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس نے اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں نماز پڑھی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کے بدلے میں 1,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اور جو اپنی خود کی مسجد میں نماز پڑھے اس کو ایک نماز کے بدلے میں 27 درجے کا نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب ہم کو یہ سب چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ مسجد حرام تو ہر آدمی جانتا ہے، جو بیت اللہ ہے اس کے اطراف میں جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ اور مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے مسجد حرام کہتے ہیں کیونکہ اس جگہ پر جو ہے کسی بھی مخلوق کو مارنا حرام ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، کسی کو گالی دینا حرام ہے، کسی کو برا بھلا بولنا حرام ہے، یہاں تک کہ آپ کے بدن پر اگر کھٹمل ہے اس کو مارنا بھی حرام ہے، ورنہ آپ پر دم واجب ہو جائے گا، آپ کو ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا اس کے بدلے۔ آپ کے بدن پہ جو رینگ رہی ہے آپ جو بھی نہیں مار سکتے، وہ جو کو مارنا بھی ناجائز، اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور وہ حرام کی حدود ہے، وہاں پہ حدود حرم اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ پوری حدود کے اندر، یہاں تک کہ آپ ہرے درخت کی ٹہنی بھی نہیں توڑ سکتے، لیمتا جھاڑ ہے مسواک کرنے کے لیے آپ توڑ رہے ہیں تو وہ توڑنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں، وہ سارے حدود حرم میں۔ اس لیے اس کو حرام کہا گیا کہ مسجد حرام، اس لیے کہ وہاں پہ جو جائز کام آپ اس کے باہر کر سکتے ہیں وہ اس کے حدود میں کرنا بھی ناجائز، شکار بھی نہیں کر سکتے، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ امن والی جگہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ یہ امن والا شہر ہے، مکہ مکرمہ کو امن والا شہر تھا۔ تو وہ پوری حدود ہے، آپ وہاں پہ جہاں پہ بھی نماز پڑھیں گے آپ کو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب وہاں پر ملے گا۔ اس لیے وہاں اگر اللہ کسی کو جانے کی توفیق عطا فرمائے تو اس میں زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے، کہ بعد میں تھوڑی موقع ملے گا وہاں پہ نمازیں پڑھنے کا، اور رات میں جگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے۔ پہلے وہاں پہ رات میں دروازے بند ہو جاتے تھے، اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئی، ابھی 24 گھنٹے مسجد نبوی کے گیٹ کھلے رہتے ہیں، دروازے، آپ کبھی بھی جاؤ عبادت کرو، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کے بعد میں آپ نے کہا مسجد اقصی۔ مسجد اقصی جو ہے یہ فلسطین میں ہے، آج جو جس کو اسرائیل اور یروشلم کہا جاتا ہے، وہاں پہ مسجد اقصی ہے۔ اور یہ مسجد اقصی پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے مسلمان مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آیت نازل کی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو وہ مسجد بھی ابھی تک ہے مدینہ منورہ میں، اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی اپنے چہرے کو مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا، پھر بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا گیا، ورنہ بیت اللہ قبلہ بننے سے پہلے مسجد اقصی ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ تو مسجد اقصی آج بھی ہے، اور مسجد اقصی میں آج بھی نماز ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، بہت سارے مسلمان بیچارے اسٹڈی نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسجد اقصی پہ یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ پورے علاقے پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، لیکن مسلمانوں کو پوری آزادی حاصل ہے۔ مسجد اقصی کے باضابطہ امام ہے، اپنے ہندوستان میں بھی کئی مرتبہ آ کے جا چکے ہیں، وہاں پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ تو مسجد اقصی جو ہے نا وہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ایک پیلا گنبد ہوتا ہے بیت المقدس کا، وہ بیت المقدس ہے، اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اس کے نیچے ایک چٹان ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ مسجد اقصی اس کے بازو میں، اس سے تھوڑے دوری کے اوپر ہے۔ مسجد اقصی بالکل جیسی ہماری مسجدیں ہوتی ہے اس ٹائپ میں بنی ہوئی ہے، وہ جو پیلا گنبد ہوتا ہے وہ بیت المقدس کا گنبد ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور مسجد اقصی ایک الگ چیز ہے۔ تو مسجد اقصی وہاں پر ہے، اور یہودی، عیسائی، مسلمان، وہ جگہ تینوں کے لیے مقدس ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ایک دیوار گریا ہے، یہودی اس کو پکڑ پکڑ کے جو ہے روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ وہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو ہے بچپن گزرا، حضرت مریم، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہیں پہ رہتے تھے، اس لیے وہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے۔
اور مسلمانوں کے لیے بھی، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، تو وہاں پہ آج بھی نماز ہوتی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ وہ یہودیوں کی حکومت وہاں پر قائم ہے، لیکن نماز آج بھی وہاں پر ہوتی ہے اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب فرمایا کہ ایک نماز کے بدلے میں 10,000 نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرے۔ اور بیت اللہ کے بارے میں ایک چیز اور بتا دوں، مجھے یاد آ گئی بعد میں، کہ بیت اللہ جو ہے وہ صرف بیت اللہ تھا، پہلے کعبہ بنا ہوا تھا، اس کے آزو بازو میں آج جو ہم مسجد دیکھتے ہیں وہ نہیں تھی۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے خلافت کے اندر۔ اس کے بعد جیسے جیسے دور بڑھتا گیا، مسلمان بادشاہ بنتے گئے، ان لوگوں نے وہ علاقے کو ڈیولپ کیا، نیچے فرش وغیرہ لگایا، اور پھر جو ہے حرم شریف کی تعمیر شروع ہوئی۔ اور سب سے بڑی جو تعمیر ہوئی، سب سے بڑی، وہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ان لوگوں نے سب سے بہترین وہاں پہ تعمیر کی، مکہ شہر کو ڈیولپ کیا، اور ڈیولپ کرنے کے بعد میں مکہ شہر کے اندر مسافر خانے بنائے، سرائے بنائے وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے، حاجی لوگوں کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کا وہاں پہ انتظام کیا۔ یہ ساری چیزیں ہوئی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں۔ اس کے بعد میں خلافت عثمانیہ کا جب زمانہ تھا، یہ خلافت عثمانیہ ترکی کی خلافت عثمانیہ، لیکن اس زمانے میں ہمارے یہاں حیدرآباد میں بھی جو ہے نظام سرکار کی حکومت تھی، تو انہوں نے بھی ہمارے ہندوستان کے جو حاجی جاتے ہیں ان لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے وہاں پہ مسافر خانہ سرائے بنایا، اور ہمارے یہاں کے جو حاجی جاتے تھے وہ اسی میں رکتے تھے۔ وہاں ہندوستان والوں کے لیے خاص طور پہ وہ پوری عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ اب بہت سارے مسلمان جو ہے میں نے دیکھا ہوں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ بیت اللہ کی تصویریں شیئر کرتے ہیں۔ وہ تصویریں ایسی ہوتی ہے، پرانا بیت اللہ ہے، اس کے آزو بازو میں مسجد حرام وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سب گھر بنے ہوئے ہیں، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے وہ آج سے 1400 سال پہلے کا ہے۔ اور لوگ اس کو شیئر کر کے جو ہے نیچے لکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، دیکھتے ہیں آپ اس کو کتنے لائک دیتے ہیں، ایسا لکھتے ہیں اس کے نیچے۔ یہ ہے بیت اللہ کی ایک ریئر پکچر بولے۔ یہ جو تصویر ہے بیت اللہ کی، یہ فلم میں سے لی ہوئی، یہ اوریجنل تصویر نہیں ہے، کیونکہ 1000 سال پہلے بیت اللہ کے چاروں طرف جو ہے وہاں پہ پورا ڈیولپمنٹ صحابہ کے زمانے میں ہی انہوں نے کیا تھا۔ یہ جو تصویریں ہیں، ایک انگریز نے ایک فلم بنائی تھی الرسالہ، اس کے اندر انہوں نے پورا ایک سیٹ بنایا تھا، اس میں ڈپلیکیٹ بیت اللہ بنایا ہوا ہے، اس کے آزو بازو پورا گاؤں بتایا ہوا ہے، مکہ جو حضور کے زمانے میں تھا وہ ٹائپ کا مکہ اس کے اندر بنایا ہوا ہے۔ تو بہت سارے مسلمان کیا کرتے، اس کو کیپچر کر کے اس کی فوٹو بناتے، اور فوٹو بنانے کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ اپلوڈ کر کے اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کو لائک کرو۔ ارے اس کو کیسے لائک کریں گے؟ تو ہمارے نوجوانوں نے سمجھنا چاہیے۔ میں ہمیشہ بیان میں بولتا ہوں، اپنے علماء سے پوچھو، اپنے بڑوں سے پوچھو، اپنے جو ذمہ دار ساتھی ہے ان سے جا کے پوچھو کہ یہ تصویر اوریجنل ہے نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ یہود و نصارہ کا بنایا ہوا سیٹ ہے جس کو مسلمان بیت اللہ سمجھ کے لائک کر رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں۔ اور وہ فلم بھی جو ہے اس کا دیکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے مسلمانوں کے لیے۔ بہت سارے مسلمان اپنے گھروں میں رمضان میں اپنی ماں بہنوں کو بتاتے ہیں الرسالہ فلم دیکھیں گے بولے۔ کیوں؟ تو اس میں مسلمانوں کا تاریخ، مسلمانوں کی اتہاس بتائی ہوئی۔ یہ بات سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ ایک عام فلم دیکھنے سے اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جتنا زیادہ گناہ ہوا الرسالہ فلم دیکھنے سے ہوگا، ڈبل ٹربل گناہ ہوگا۔ اب آپ بولیں گے یہ کیسا کیا ہوگا؟ اس لیے ہوگا کیونکہ اس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی من گھڑت تصویریں بنائی ہوئی، اور ہم صحابہ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے ہوں گے۔ اس میں ڈپلیکیٹ صحابہ ہے، پورے صحابہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سب صحابہ اکرام کا اس کے اندر انہوں نے ان یہود و نصارہ کو رول دیے جن کی ساری زندگی شراب میں، سور کھانے میں اور حرام میں گزر رہی۔ اب ایسے لوگ ان کو شکل دیے صحابہ کی، بتاؤ میں اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے، قبول کر سکتے کیا؟ نہیں قبول کر سکتے۔ تو مسلمانوں نے چوکنا ہونا چاہیے، یہ ایسی فلمیں نہ خود دیکھنے کا، نہ اپنے گھر والوں کو بتانے کا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔
بیت اللہ کا جو اس کے اندر تصور پیش کیا، کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے صحابہ کیسی مقدس ہستیاں تھیں، ان کی ہم تصویر بھی نہیں بنا سکتے۔ اور جو قوم میں شرک پیدا ہوا وہ ایسے ہی آیا، شیطان نے آہستہ آہستہ لوگوں کو تصویریں بنانے پہ مجبور کیا۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابرین کی، اپنے بڑوں کی، اپنے انبیاء کی تصویریں بنائی اور اس کو تبرکاً پہلے گھر میں رکھنے لگے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہی تصویروں کی پرستش اور عبادت شروع ہو گئی۔ یہی حال آج ہمارا ہو چکا ہے۔ بالکل اپنے گھروں میں ویسی فلمیں مت بتاؤ، ہاں اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے، میں بولتا ہوں نا آپ کو کیا دیکھنے کا۔ اپنے کیرلا کے بیچارے کچھ مسلمانوں نے ایک سفر کیے تھے، جہاں جہاں انبیاء پیدا ہوئے، جہاں جہاں پہ انبیاء اکرام نے جو جو قرآن حدیث میں باتیں ہیں، وہ سب جگہ کا انہوں نے جو ہے ایک بنایا ہوا ہے، اس کا نام ہے قرآن کا ایسا کچھ تو بھی نام ہے اس کا، جو قرآن کے واقعات ہیں اس کے اوپر وہ سب ان لوگوں نے زیارتیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کس پہاڑ پہ اترے تھے، اس میں وہ پہاڑ ہے اور پورا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کس شہر میں بنائے تھے، وہ شہر آج کیسا ہے، وہ کشتی جو ہے کہاں پہ بنائے تھے، پھر وہ کشتی کس پہاڑ کے نیچے آ کر رکی۔ اس کے بعد میں پھر حضرت ہود علیہ السلام کہاں رہتے تھے، قوم سمود کی غاریں وغیرہ آج بھی ہے، وہ پوری غاریں یہ گھروں میں وہ لوگ رہتے تھے۔ اس کے بعد آگے جیسے جیسے صحابہ انبیاء علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا گیا تھا، دیکھو یہ وہ کنواں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کس محل میں رہتا تھا، اس کی قبر کہاں پہ ہے، آج وہ کس کنڈیشن کے اندر ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے آگے کی جو چیزیں ہیں، جیسی جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بہت ساری چیزیں، کہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہود کے جو قبیلے تھے ان کے گھر آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کس کنویں میں گری تھی، اور غزوہ بدر میں آپ کہاں رکے تھے، اور کہاں پہ صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہ ساری معلومات دی ہوئی۔ اس میں انسان بالکل نہیں ہے، صرف آواز آتی رہتی ہے اور یہ سب جگہیں بتائی جاتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے دیکھنے میں، کیونکہ نہ اس میں میوزک ہے، نہ اس میں ناچ گانے والے ہیں، نہ اس کے اندر انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی بس جگہ بتائی ہوئی ہے۔ تو یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے علماء نے اس کو دیکھنے کو مباح قرار دیا۔ لیکن وہ چیزیں جس میں صحابہ کے ڈپلیکیٹ بنائے ہوئے ہیں وہ سراسر ناجائز اور حرام ہیں، اور ہمارے تمام علماء کا اس کے اوپر متفقہ فیصلہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 درجے ہے، مسجد نبوی میں 50,000 ہے، بیت المقدس میں 10,000 ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 گنا ہے۔ اب شہر کی جامع مسجد کون سی ہے پہلے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہمارے شہر میں اتنی جامع مسجد ہے کہ ان کی لسٹ بنانا مشکل ہو گیا۔ ابھی ہر ایریے کی ایک جامع مسجد الگ ہے۔ ابھی یہاں سے نکل کے تھوڑے دور پہ جائیں گے، ساڑون کے بہار کی جامع مسجد، کوثر باغ کی جامع مسجد، کولوا کی جامع مسجد، بی واڑی کی جامع مسجد، کاترس کی جامع مسجد، ہر جگہ کی ایک جامع مسجد، اس کو جامع مسجد نہیں کہیں گے۔ کل کو ہم بھی یہاں نور مسجد کے آگے بورڈ لگا دیں گے سید نگر جامع مسجد سیکنڈ بول کے، تو جامع مسجد نہیں ہو جائیں گے۔ جامع مسجد خالی بورڈ لگانے سے جامع مسجد نہیں بنتی ہے، بلکہ شہر کے علماء، شہر کے مفتیان اکرام اور اس شہر کا جو قاضی ہے، پہلے زمانے میں قاضی ہوتے تھے، قاضی جو فیصلہ دیتا تھا وہ طے کرتا تھا، وہ گاؤں کو پرمیشن دیتا تھا کہ یہ گاؤں میں جمعہ شروع کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہاں پہ جامع مسجد بنے گی یا نہیں بنے گی، پوری آبادی ہوتی تھی، لوگوں کا سروے کیا جاتا تھا کتنے مسلمان آباد ہے، اس کے بعد وہاں پہ جامع مسجد تعمیر کی جاتی تھی۔ ایسا نہیں کہ ہر گلی محلے میں کوپچے میں پترے کا شیڈ ڈال دیا اور جامع مسجد کا بورڈ لگا دیے، کیونکہ ابھی ہمارے یہاں قاضی تو ہے نہیں، اس کے لیے پھر فیصلہ کون کرے گا؟ تو فیصلہ مفتیان کریں گے، علماء اکرام کریں گے۔ مجھے بامبے کی بہت اچھی چیز سمجھ میں آتی ہے، وہاں پہ جامع مسجد نہیں، ایک ہی جامع مسجد ہے پورے بامبے میں، خالی ایک ہی جامع مسجد ہے، اس کے پورے میرے کو لگتا 15 20 30 کلومیٹر کے ایریے میں وہاں پہ کسی مسجد کے آگے جامع مسجد کا بورڈ لگا ہوا نہیں ہے، پھر سب الگ الگ ٹائپ کی مسجد ہے، چونا بھٹی مسجد، مینارہ مسجد، ناخدا محلے کی مسجد، اسٹیشن کی مسجد، مسافر خانے کی مسجد، سب ایسی مسجد ہے۔
پر ہمارے یہاں ہر 2 کلومیٹر کے باہر آگے جامع مسجد ہے. ابھی ساڑون کے بہار کی سید نگر کی جامع مسجد سے نکل کے 4 کلومیٹر گئے نہیں کہ وہاں بورڈ لگا ہوا ہے ساڑون کے بہار جامع مسجد. وہاں سے نیچے اترے نہیں ٹیکڑے سے نکلتے ہوئے کہ کوثر باغ کی جامع مسجد آ جاتی. پھر آگے گئے نہیں کہ کونڈوا کی جامع مسجد. تو پھر جامع مسجد ہے کون سی اصلی؟ جامع مسجد اسے کہیں گے جس کو شہر کا قاضی طے کرے. اور جس شہر میں قاضی نہیں ہے وہاں کے علماء وہاں کے مفتیان اکرام مل کے طے کریں گے کہ جامع مسجد کون سی ہے. اور ہر شہر میں جامع مسجد اسے کہیں گے جس کو اب ہمارے زمانے میں کیسے طے کریں گے؟ تو ہمارے زمانے میں وہ جامع مسجد رہے گی جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جامع مسجد تھی. ان کے بعد ملک انبر وغیرہ کے جو زمانے آئے ان کے زمانے میں انہوں نے جس کو جامع مسجد تعمیر کر دیا تھا وہی اوریجنل جامع مسجد ہے. اس جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر. یہ پتھروں کے شیٹ ٹھوک کے جامع مسجد لکھے ہوا ہے اس میں 1000 درجے کا ثواب نہیں. وہ اوریجنل جامع مسجد ہے. ابھی جیسے اورنگ آباد میں آپ جائیں گے پورے شہر کے اندر صرف ایک جامع مسجد ہے اور اسی میں 1000 نمازوں کا ثواب. اور وہ ہے بھی اتنی بڑی اپنے پورے ایشیا کے اندر حرم شریف کو چھوڑ کر سب سے بڑا جو چھت کا ایریا ہے وہ اورنگ آباد کی جامع مسجد کا. اتنی بڑی انہوں نے بنائی. پورے ضلع کا جوڑ ہوتا ہے جامع مسجد کے کیمپس کے اندر. اتنی بڑی جامع مسجد ہے پورے ضلع کا جوڑ. ہم کو یہاں اتنے بڑے میدان کے اندر جو ہے پورے کیا بولتے اس کو یہ لگانا پڑتا ہے ٹینٹ وغیرہ سب لگا کے جوڑ کرنا پڑتا ہے. ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. ان کا جامع مسجد کا جو ورانڈا ہے جو میدان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ پورے ضلع کا جوڑ جامع مسجد کے اندر ہو جاتا ہے. وہ اوریجنل میں جامع مسجد. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پہ پربھنی کے اندر بھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی ایک ہی جامع مسجد ہے لیکن وہ جامع مسجد کو تالا لگا ہوا ہے کسی وجہ سے اس کا کیس چل رہا ہے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے ان کا انتقال ہو گیا. ان کا نام تھا شیخ عبداللہ قطنی بول کے. وہ بخارا کے رہنے والے تھے قطن کے اور دارالعلوم دیوبند سے وہاں پہ آئے تھے. ان کو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا تھا اس علاقے میں بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے. بہت بڑے عالم تھے وہ. ان کے لیول کا مفتی نہیں تھا اس زمانے میں اس پورے علاقے کے اندر. تو ان کا فتویٰ تھا اس بات کے اوپر کہ جب شہر کی جامع مسجد کو تالا لگا ہوا ہے تو شہر کی کسی بھی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوں گی. جمعہ کی نماز ہوں گی تو جامع مسجد میں ہی ہوں گی. اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر آپ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے تو شہر کی عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھیں. تو وہ جب تک زندہ رہے ان کے زمانے میں ان کے جتنے ماننے والے تھے وہ لوگ سب کے سب مل کے عیدگاہ میں جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں. اور ابھی بھی ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے معتقدین وہ جو ہے جمعہ کی نماز عیدگاہ میں جا کے پڑھتے ہیں. ان کا فتویٰ تھا کہ جب شہر کی جامع مسجد کو لاک لگا ہوا ہے تالا لگا ہوا ہے تو شہر کی کسی بھی مسجد میں جمعہ جائز نہیں ہے. وہ اتنے سخت تھے مزاج کے. اور یہ بھی فتویٰ تھا کہ جب عیدگاہ شہر کے بیچ میں آ گئی شہر کی آبادی عیدگاہ سے ادھر 2-3 کلومیٹر ادھر 2-3 کلومیٹر ہو گئی تو شہر کی عیدگاہ میں بھی جو ہے عید کی نماز نہیں ہوگی. اب عیدگاہ جامع مسجد کے حکم میں ہو گئی تو وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی شہر سے 2 کلومیٹر باہر جاتے تھے. کھیت میں جمع ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے اور وہاں جا کے عید کی نماز پڑھاتے تھے. تو یہ حکم ہے جامع مسجد کا کہ جامع مسجد کو طے کرے گا شہر کا مفتی. شہر کے قاضی مل کر طے کریں گے کہ یہ جامع مسجد ہے یا ایک عام مسجد ہے. خالی بورڈ لگانے سے کوئی بھی مسجد جامع مسجد نہیں بن جائیں گی یاد رکھو. تو وہ مسجد میں 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. ابھی ہمارے شہر کے اندر جو پرانے زمانے کی جتنی جامع مسجدیں ہیں جو نظام صاحب کے یا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھی وہی اوریجنل جامع مسجد. اسی مسجد کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ وہاں پر جو آدمی ایک نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 نمازوں کا ثواب دے گی. آج ہمارے دلوں میں سے مسائل کی اہمیت ختم ہو چکی ہے اس لیے چھوٹے چھوٹے کھیڑوں میں بھی لوگوں نے جمعہ شروع کر دی حالانکہ وہاں جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوتی. جمعہ کی نماز کے لیے باضابطہ شرائط ہے. شہر کی آبادی اتنی ہونا چاہیے شہر میں اتنے مسلمان ہونا چاہیے. وہ ساری چیزیں وہاں پہ شہر کا قاضی آ کے دیکھے گا پورا سروے کرے گا پھر وہ فتویٰ لکھ کر دے گا کہ اس مسجد میں اب جمعہ جائز ہے اس کے بعد ہی جمعہ جائز ہوگا.
لیکن ہمارے یہاں مزاج ہی نہیں رہا، ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اب نماز کے لیے بہت لوگ آ رہے ہیں تو یہاں بھی جمعہ جائیں، تو وہاں پہ بھی جمعہ شروع، یہاں تک کہ عید کی نمازیں بھی ہمارے یہاں کئی مسجدوں میں ہوتی ہے، حالانکہ وہ مسجدوں میں عید کی نماز تو کیا جمعہ کی نماز کی بھی پرمیشن نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے۔ یہ وقت کا قاضی طے کریں گا، مسجد کے ٹرسٹی نہیں طے کریں گے کہ اپنے کو ابھی اگلے عید سے عید شروع کرنے کا کیا نہیں کرنے کا بول کے۔ ہاں یاد رکھو، یہ وقت شہر کا قاضی اور شہر کے مفتی طے کریں گے کہ یہ مسجد میں ابھی ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، عید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، اور اگر آپ کو پریکٹیکل آج بھی اگر وہ سب مسائل کو زندہ شکل میں دیکھنے کا ہے تو آپ ایک گجرات کا سفر کرو۔ گجرات کے اندر کچھ گاؤں ایسے ہیں کہ وہ پورے گاؤں مسلمانوں کی آبادی ہے، 100% مسلمانوں کی آبادی، اور ہماری جو مسجد ہے نا، ہمارے مسجد کے ایسے 3 بار کرے 3 گنا، یہ ایک مسجد بازو میں، اس کے بازو میں ایک، اتنی بڑی بڑی ان گاؤں کے اندر مسجد ہے، لیکن پھر بھی وہاں کے علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ مسجد میں جمعہ کی نماز جائز نہیں۔ تو پھر وہاں کے گاؤں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں کے گاؤں کے لوگ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بازو کے دیہات میں جاتے ہیں۔ خود مجھے تجربہ ہے اس کا۔ ہمارے مدرسے کے اندر تقریباً 1000 سے زیادہ بچے پڑھتے تھے اور میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، تو جمعہ کے دن ہمارے استاد ہم لوگوں کو گاڑی میں بٹھا کے گاؤں کی جامع مسجد میں لے جاتے تھے، بولتے تھے نہیں ہمارے علماء کا فتویٰ ہے یہاں پہ جمعہ جائز نہیں ہے، جمعہ پڑھنا ہے تو گاؤں کی جامع مسجد میں۔ تو ہم مدرسے سے اعتکاف میں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتے، تو وہاں سے 5 کلومیٹر دور جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور جیسے ہی جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے پھر فوراً مسجد میں اپنے مدرسے میں واپس آ جاتے۔ کیوں؟ جائز ہی نہیں ہے۔ تو وہاں کے لوگ جو ہے اس کا ریزن یہ ہے، وہاں پہ اللہ نے علم کو عام کیا ہے، وہاں پہ علماء کی، مفتیان کی اور لوگوں کے عمل کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے وہاں کے لوگ جو بھی کام کرتے پہلے وہ شریعت کی نظر میں اس کو جانچتے پرکھتے یہ جائز ہے یا نہیں، اس کے بعد پھر اس پر عمل کرتے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی نے جو کہا کہ شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، تو وہ اس جامع مسجد میں ہے جس کو شہر کے قاضی نے، وقت کے مفتی نے جامع مسجد قرار دی۔ آئی بات سمجھ میں میری؟ اب اس کے بعد میں شب قدر کا جو مبارک دن ہے، اس اعتبار سے ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ مبارک دن آج عطا کیا ہے، تو سب سے پہلی فکر یہ کرنا ہے کہ ہماری عشاء کی نماز اپنے مسجد میں کیسے ہو بھائی؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں ہو۔ اسی لیے مسجد کے ذمہ داروں نے عشاء کا نماز کا ٹائم بھی بڑھا دیے کہ اس کو 9:30 بجے کیے کہ بھائی کسی کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے۔ لیکن بہت سارے سست لوگ ایسے ہوتے ہیں، مجھے تجربہ ہے ان کا، وہ بیچارے جب تک گھر میں دیکھتے رہتے کہ جماعت کھڑے رہنے کو 2 منٹ کا باقی ہے بول کے، اور اس کے بعد گھر میں سے نکلتے۔ یہاں تک کہ جمعہ کے دن بھی ان لوگوں کو ایسا جیسا ایک آدھے کو سکلیوں میں بندھا ہوا نہیں رہتا کہ جمعہ میں بھی ٹائم پاس کریں گے، روڈ کے اوپر یہاں سامنے چوراہا جو ہے نا وہاں کھڑے ہوئے رہیں گے، موبائل پہ گیم کھیلیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے دیکھ خطبہ شروع ہوا کیا نہیں ہوا۔ جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑے رہیں گا اس کے بعد پھر مسجد میں آئیں گے اور امام صاحب کو دیکھتے کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں مسجد میں آنے کے بعد۔ حالانکہ مسجد 3 فلور کی بنائے ذمہ داروں نے کہ بابا نئی جگہ ہے تو دوسرے پہ جاؤ، دوسرے پہ نہیں ہے تو تیسرے پہ جاؤ، مگر جیسا کرکٹ میچ دیکھتے نہیں کھڑے رہتے کہ درشکوں کے جیسا کھڑے ہوئے، چاہے امام صاحب 1000 بار بولو کہ خطبہ بیٹھ کر سننا واجب ضروری ہے، لازمی ہے، مگر نہیں، تو ایسے ناقدرے ہر زمانے میں۔ اس لیے میں ہم مسجد کے ذمہ داروں کو ہمیشہ بولتا ہوں، اگر تم نے رات کو 12 بجے بھی عشاء کی جماعت کا ٹائم رکھے تو جو لیٹ آنے والے ہیں وہ برابر لیٹ آئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے ٹائم بڑھانے۔ جو لیٹ آنے والا ہے وہ نہیں آنے والا ہے، اگر تم نے 9:30 کا ٹائم رکھے تو وہ 9 بجے بھگونا رکھیں گا چولہے کے اوپر گرم پانی کے بعد، اس کو معلوم ہے 9:30 کی جماعت ہے، اور رات کو 12 بجے اگر تم نے جماعت کا ٹائم رکھے تو 11:30 بجے اس کا بھگونا جو ہے چولہے پہ جائے گا، ابھی بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے بولے جماعت کو، اور وہ لیٹ ہی چاہیں گے۔ لیکن جو بیچارے قدردان ہیں، میں ابھی دیکھتا ہوں، میں مغرب بعد یہاں پڑھتے بیٹھتا ہوں، ہمارے یہ بچے بیچارے بہت سارے نوجوان وہ اذان سے 15 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جاتے، اذان سے، جماعت سے نہیں، اذان سے 8:30 بجے سے ہی آنا شروع ہو جاتے۔ کیوں؟ ان کے دل میں قدر ہے نماز کی، تو قدر کی وجہ سے وہ پہلے آ کے پہلی صف میں جگہ تلاش کرتے۔ تو ایسے لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم نے ابتدائی وقت میں بھی عشاء کی نماز رکھے کہ بھائی
جیسی عشاء کا وقت شروع ہوگا، عشاء ہوں گی تو بھی وہ عشاء میں برابر ٹائم پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، ذمہ داروں نے آپ کی سہولت کے لیے ٹائم بڑھائے، ہم بھی کوشش کریں وقت سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کے اذان سے پہلے مسجد میں آ کے نوافل میں مشغول ہونے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، ذکر و تلاوت کرنے کی، اور تکبیر اولیٰ سے عشاء پڑھنے کی کریں گے سبھی کوشش۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔